معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں شرف حاصل کیا۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جو کچھ کے مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور ایک جو آیت پاک کی تلاوت میں نے کی کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر بجا لاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میری عطاؤں پر جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں انہیں اور نوازتا ہوں اور نعمتیں دیتا ہوں، اور اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا ہے، بہت شدید ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر اللہ کا شکر کرنا، شکر بجا لانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو اور نعمتیں عطا فرماتی ہے، اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لے تو اللہ رب العالمین ان مصیبتوں سے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر انکار کیا، فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا جو انکار کیا سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو جتنا اللہ کے عطاؤں پر ہم شکر کریں گے اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے محترم، دین اسلام ایک ایسا مضبوط دین کہ جو قیامت تک یہی شریعت نافذ العمل ہے۔ قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی آج تک۔ قرآن حکیم آخری کتاب اور پھر احادیث پاک اس کے متعلق ہے کہ قرآن کے بعد احادیث زندگیوں میں ایک ایسی چیز ہے لازم کر دو کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ایک برکت اور خیر ہے اس میں، اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر خیر کے راستوں سے ہٹ جاؤ۔ شروع سے ہی باطل طاقتوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سے اسلام میں کچھ ایسی خرابیاں پیدا کر دی جائے کہ جس میں غلط ملت ہو جائے اور اسلام کی جو حقانیت ہے وہ حقانیت کو متاثر کرے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان تمام باطل قوتوں کو ناکام کر دیا، اور قرآن حکیم کا ایک حرف بھی اس میں بھی رد و بدل نہیں ہونے دیا۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ نے جس کلام کی حفاظت کا دفاع خود دیا ہو وہ کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک قرآن کا اپنا اعجاز اپنی جگہ قائم ہے۔ قرآن کے بعد قریش مکہ نے کچھ کوششیں کی تھی، اب ان کے جو بڑے بڑے فقہائے ادب تھے، جو ادب کے ماننے والے ایسے شاعر تھے زمانے جاہلیت میں کہ وہ بات میں اشعار جوڑ لیا کرتے تھے، تو قرآن کا چیلنج ہو ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، لیکن وہ سب کے سب ملے، بڑے بڑے ماہرین ہوں گے، بڑے بڑے شعراء، وہ مل کر قرآن جیسے کچھ اشعار جوڑنے لگے، لیکن ناکام ہو گئے۔ جب وہ ناکام ہوئے تو قرآن نے پھر انہیں للکارا اور پھر ان کو ایک چیلنج دیا کہ اگر تم 10 نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ۔ وہ ایک سورت بھی نہیں بنا سکے قرآن کی طرح، تو سب کے سب ناکام ہو گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ قرآن
انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس میں کوئی اسی انداز کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے آج تک الحمدللہ اور ثم الحمدللہ قیامت تک قرآن حکیم ہر وقت ہر تغیر و تبدل سے پاک رہے گا انشاءاللہ۔ اب جب دیکھا کہ قرآن پاک میں کچھ نہیں ہو سکا تو باطل طاقتوں نے یہ کیا کہ احادیث میں ہم کچھ کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ احادیث میں محدثین، محققین، فقہاء کرام نے ایسی محنتیں کی کہ جن کے محنتوں کو دیکھ کر ہم دنگ رہ جائیں اور ان کے احسان مند ہیں ہم کہ اتنا بڑا کام کرنے گئے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو غلط احادیث پیش کریں گے، جھوٹے احادیث بیان کریں گے۔ تو جب سرکار علیہ السلام کی ہر بات سچ ہے تو محدثین اور فقہاء نے آپ کے اس فرمان کو بہت ہی محتاط انداز اور یہ جو فرمان کے احادیث میں رد و بدل کیا جائے گا، غلط احادیث بتائیں گے، تو فقہاء اور محدثین نے اس پر اتنی محنت فرمائی اور سرکار علیہ السلام کے ان الفاظ مبارکہ پر انہوں نے ایسی توجہ کی کہ کمر بستہ ہو گئی، کیونکہ سرکار کا ہر فرمان حق، یہ بھی حق۔ پھر آخر میں ہوا یہ احادیث پر محنتیں شروع ہوئی۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم کو بمشکل 40 احادیث کی زبانیں یاد نہیں رہتی۔ فقہاء کرام، محدثین کرام ہزاروں احادیث یاد رہتی ان کو سند کے ساتھ حفظ کیا تھا، اور نہ صرف احادیث کو یاد کیا بلکہ وہ حدیث کے بیان کرنے والے راوی کے پورے احوال کو جانتے تھے۔ بہت بڑی بات، ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کے متعلق جانکاری رکھنا بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اب ہم غور کریں، ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے پورے احوال سے ہم واقف نہیں۔ اگر ہم واقف ہوتے تو آج ہماری نوجوان نسل اس طرح سے بیدار ہونے کا شکار نہیں ہوتی۔ اگر ہم پورے احوال پورے گھر پر اگر ہم اپنی گرفت بنائے رکھتے، بالخصوص سرپرست اگر اپنی گرفت مضبوط رکھتے تو آج نوجوانوں میں جو بے دینی کی کیفیت ہے وہ نہ رہتی۔ آج نوجوان اذان کی آواز سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا تھا اگر سرپرستوں کی گرفت مضبوط ہوتی، اگر اپنے اولاد کو اسلام کی طرف راغب کرتے تو آج یہ بات نہ ہوتی۔ جس طرح سے جمعہ کی نماز میں مجموعہ رہتا ہے، ہر نماز میں ایسا مجموعہ رہ سکتا تھا، کیونکہ گرفت ہم نے بنائی نہیں رکھی۔ افسوس کی بات یہی ہے، آج بچہ انگلش کی پویم سنا دیا تو باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، اے میرا بچہ پویم سنا ہے، اچھا آپ کا بچہ اوپر کلمہ سناتا ہے کیا؟ نہیں، وہ مصحف کو لگانا ہے، اللہ اکبر۔ اور کہیں اس قدر کیا انداز ہے ہمارا، ان کی کیا ہے ہماری اسلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، شریعت کے علوم کے ساتھ یہ رویہ ہمارا۔ اچھا 100 سال کے بعد بھی مرنا ہے نا، مرنا لازم ہے۔ میں بات کریں کہ مطلب مرنا بول دیتا ہوں، پہلے سنا دیتا ہوں کہ 100 سال، یعنی کہ ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ 100 سال تک زندہ ہو۔ جی 100 سال کے بعد تو مریں گے نا، مرنے کے بعد فرشتے خبر میں آ کے پویم سنیں گے، ہاں بول بیٹا بول پویم بولتا پھر تم بھی کا پھر بیٹی کو بولیں گے، بچہ وہ بولے گا نہیں بولے گا، فرشتے کیا پوچھیں گے؟ اچھا میتھ کا ایک سبجیکٹ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، پھر کیا پوچھیں گے؟ من رب کا پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے پوچھیں گے۔ اب جب کہ رب کی متعلق جانکاری نہیں دی گئی تو وہ کیا بولے گا کہ میرا رب کون ہے؟ ایک ماں دینوں کا میرا دین کیا ہے؟ دین بولے تو مسجد میں اذان دیتی ہے، ہم نماز
کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بچے کو نہیں معلوم. تو خبر میں کیا ہے، یہ 3 سوالات ہوں گے، اس کی کیا تیاری ہے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، ایک حدیث کی روایت میں ہے، پوچھا جائے گا کہ اس عظیم ہستی کے متعلق کیا جانتا ہے، یہ کون ہے، تیرا رسول کون ہے. اگر بندہ ایماندار ہوگا، محب رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوالات ہوں گے، کوئی اور چیز کا سوال نہیں ہوگا. کتنا کھایا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا، وہ بران کس نے لے گا، وہ چین ڈالا تھا، بران میں پہنا تھا، اس میں نگ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، جس میں کا پھاڑ کے پہنا تھا، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا. آج یہ چیزوں میں نوجوان بہت آئے، وہ ان کی ایک بدتمیز ہے کرتے، وہ انہیں جو ہے ہمیشہ مورتیاں اٹھاتا، مورتیاں رکھتا، وہ مان انہیں جو پہنا ہی پہنیں گے، ایک دن انہیں کپڑے نہیں پہننا، نہیں پہنیں گے. استغفر اللہ. انہیں اب تک جو ہم پھاڑنے کے پہنتا تھا، پھاڑنے کے پہننا نہیں، وہ شارٹ پہنا کرتے، شارٹ پہ آگے ایک دن بالکل نکل جائے گا، نکل آگے ہوگے تو پھر وہی پہنیں گے کیا. ارے ہمارے دین کی پہچان کو ناچنے گانے والا تھوڑی ہے. جب وہ کوئی دین کا ہیرو ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو 2% کا شخص ہے. وہ دین کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا. آئیڈیل ہم ہمارے اسلاف کو نہیں بنا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے اسوے کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے آئیڈیل تو یہ ہونے چاہیے. فاروق اعظم ہمارے آئیڈیل بننا چاہیے، ابو بکر صدیق ہمارے آئیڈیل ہو، عثمان غنی ہمارے آئیڈیل ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے آئیڈیل ہو. یہ سب کو چھوڑ کر یہ 2% کے لوگوں کی ہمیں کیا حاجت ہے؟ یہ ناچنے گانے والوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آج معاشرے کا بگاڑ انہی چیزوں پر. اکثر وہ بیشتر بتایا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. بچے کی تربیت کا آغاز کوئی اسکول، کوئی استاد سے نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی گود سے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایک حقائق بتاؤں جو آپ کو مانیں گے. اس چیز کو بچہ گود میں رہتا ہے، 2 سال 1 سال کے بعد بچہ ہوش میں آنے لگتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے ہی بچے کی قابلیت اور اس کی لیاقت شروع ہو جاتی ہے. اور اتنا سمجھدار ہوتا ہے بچہ کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک لڑکا ہو رہا ہوگا 6 مہینے کا، تو بے تحاشا ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دینا ہے مگر ہونا نہیں ہوگا. اب آنے میں اتنا کام میں ہوتا ہے، چلو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ مسافر لے جائیں گے، مسافر بھی لائے پڑھا کے دے گا، وہاں بھی بھی. اب حیران ہے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، 1 سال رو رہا ہے. تو آخر میں ماہر نفسیات کے پاس لے گئے، دماغ لگا دیا. وہ بہت سے دیکھتا رہا بچے کو لٹا دیا گیا. بچہ ایک طرف لیفٹ سائڈ دیکھ کر رو رہا، لیفٹ سائڈ. اچھا اگر رائٹ سائڈ کر دیے تو نہیں روتا، رونے میں کیوں دیکھتا ہے، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتا ہے. کوئی اور طرف اس کو پڑھا دیے تو وہ اس طرف جو دیکھ رہا پہچان لے رہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتا. اب ہوگا، اب ماہر نفسیات وہاں سمجھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بچے کے گھر کو چلنا چاہتا ہوں، چلیے گھر کو چلیے. گھر آتا ہے، آنے کے بعد بچے کو روزانہ جہاں سلاتے ہیں، اس کا جو مقام ہے وہاں پر لٹاتے ہیں. بچے کو لٹا دیا جاتا ہے جھولے میں. جی اب وہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہے بچہ لیفٹ سائڈ دیکھ رہا ہے، رو رہا، رونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. بہت دیر تک وہ دیکھتا رہا ماہر نفسیات ڈاکٹر. اس کے بعد کیا کیا، وہ لیفٹ سائڈ ایک ٹیبل ہے، وہ ٹیبل اور گلدستہ ہوتا ہے، تو لگتے ہیں گلدستے، وہ ایک گلدستہ
دعا کی ضرورت ہے اسے. یہ بچہ ڈسپلن دیکھو اس میں کتنا ہے. ہر بچے میں یہ ڈسپلن ہوتا ہے. روزانہ یہ گلدستے کو کھڑا دیکھتا تھا. آج یہ گلدستہ گرا ہوا ہے, یہ رو رو کر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کو سیدھا رکھ دو. جی اس کو سیدھا رکھ دو. میں نے کیا کیا, صرف اس کو سیدھا کر دیا اور اس کا رونا بند ہو گیا. تو یہ بچے کی حساسیت ہوتی ہے. ایسا نہیں بچہ چھوٹا ہے, بچے کے سامنے ہم جو بھی بد اخلاقی کریں گے بچہ ہے کیا کرتا ہے, وہیں سے تو سیکھتا ہے. نہیں 2 سال 3 سال کا بچہ اگر گالی دیتا ہے تو تعجب کی بات ہے نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تعجب نہیں ہے. 6 مہینے سے اس کی عادت شروع ہو جاتی ہے. باپ کتنی مرتبہ گالیاں دیا ہوگا, نہیں کتنی مرتبہ بدتمیزی کی گفتگو بھی ہوگی, وہ سب کو کیچ کرتا ہے بچہ. ایسا نہیں ہر چیز کو کیچ کرتا ہے. اگر آپ بھی اگر ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سوچے, بچپنے کی پوری باتیں یاد آتی ہے کہ نہیں, ہر چیز یاد آتی, کیا کیا کرے تھے, کس کو ستائے تھے, کس کو مارے تھے, سب چیزیں یاد آتی. تو تربیت گاہ ماں کی گود ہے. اگر اب ماں کی گود میں بچہ ہے, نہیں سو رہا, سو جا شیطان آ رہا ہوتا ہے, بڈھا آ رہا, فلاں آ رہا, یہ جو سب سے پہلی بات تو ماں جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ کی تعلیم بچے کو دے رہی ہے. پھر اس کے بعد بچہ نفسیاتی طور پر ڈر جاتا ہے. آج چلیے اتنے یہاں پر ہے, میں کہوں بھائی بھی ہوں بھائی آپ کے ساتھ 12 بجے کے بعد سمجھدار میں رہنے کے لیے کون تیار ہو, میں تو تیار نہیں ہوں گا. کیوں کہ پرورشی ایسی ہوئی ہماری کہ سو جا شیطان آئے گا, جنات آئے گا, فلاں آئے گا. تو یہ چیزیں ایک تو جھوٹ عام ہو گئی, دوسرا بچہ کمزور ماں ہے اس کے ذہن کو احساس میں یہ سب چیزیں ضائع کر گئی. تو یہ میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمارے اعتقاد پر یہ سب چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. حدیث پاک میں بے انتہا محنت ہوئی, اسے بھی رد و بدل سے محفوظ کر دیا گیا. ایک ایک راوی کو تمام ایک ایک راوی کے احوال ان کے حقیقتیں سب جانتے تھے محدثین کہ یہ کون اس میں جھوٹ بول سکتے ہیں, کون جھوٹ بول سکتے ہیں. اتنی احتیاط ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب حدیث لینے کے کہ وہ راوی ہیں فلاں حدیث میں, وہ جا کر کئی دور کا سفر کرتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کھیت میں جاتے ہیں. کھیت میں جا کر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کبوتروں کو, پرندوں کو بلا رہے ہیں, کالی کنکریاں پھینک رہے ہیں اور وہ کبوتر آ رہے ہیں. مطلب ہاتھ میں دانا نہیں ہے, کنکریاں. وہ کنکریاں پھینکنے سے کبوتر دانا سمجھ گیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حرکت دیکھتے ہیں تو وہ صاحب کی حدیث نہیں رہتے, پلٹ جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ حضرت اتنی دور سے آئے آپ, صحیح حدیث ہے ان کے پاس, صحیح حدیث کے راوی ہیں, پھر ان سے حدیث سند کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو فرماتے ہیں کہ جو انسان جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے, پرندوں کو, وہ حدیث کے بارے میں کیا مخلص ہو سکتا ہے؟ حدیث نہیں لیتے آپ. تو احادیث کو اس طرح سے جمع کیا گیا. ایسا نہیں انہیں ایک ابھی بولا ہی نہیں کہ بولا لکھی گئی نہیں, پوری اس کی تحقیق ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جو غلط احادیث بیان کریں گے. وہ زمانہ ہے اب کہ غلط احادیث کا ایک رواج چل رہا ہے. فلاں فلاں سفر منحوس ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے منحوس ہے, تو نہیں حدیث میں ہے. کوئی حدیث میں نہیں ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ قرآن کی ایک آیت ہے, نہ اشارہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. الحمدللہ سفر کے مہینے کے متعلق تو یہ حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا اور سفر بھی منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. وہ اس مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں کرتے تھے اور اتنے ان کے حالانکہ طاقتور تو تھے ہی جسمانی طور سے, لیکن عقائد سے اتنے کھوکھلے تھے اور اتنے کمزور تھے وہ عقائد تھے کہ اگر الو کو دیکھتے تو ڈر کے مرتے رہتے. ارے الو دیکھ لیے ہم کیا
کیا پریشانیاں آتی ہوں گی، کیا بیماریاں آئیں گی، کیا وبائیں آئیں گی، افلاس آ جائے گا، کیونکہ ہم نے اردو کو دیکھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھیں، اسلام نے یہ سب چیزوں کو آگے دور کر دیا اور ارشاد ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، کسی میں نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں بھی کوئی منحوسی نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ سفر المظفر کہتے ہیں اس مہینے کو، مطلب اس کا یہی ہے کہ کامیاب مہینہ، مظفر کے معنی کامیابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جو ہجرت فرمائی سفر کے آخری ایام تھے، اس مہینے کے آخری ایام میں آپ نے سفر کیا، سفر ہجرت۔ پھر سفر کا مہینہ آتے نہیں سفر نہیں کرنا، سفر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اور وہ بھی اتنا شاندار سفر، اتنا عظیم اور کامیاب سفر کہ جب آپ ہجرت فرمائی مدینہ شریف، جب مدینہ شریف سے جب آپ کامیاب ہو گئے تشریف لائے تو فاتح مکہ کی حیثیت سے تشریف لائے، مکہ فتح ہوا جب آپ تشریف لائے تو پھر یہ سفر کتنا مبارک سفر ہے بہت ہے۔ اور کس مہینے میں سفر ہوا؟ اسی مہینے میں ہوا۔ تو سفر کا مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس مہینہ کوئی مہینہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ باتیں آ سکتی تھی کہ انہوں نے سفر کے مہینے کو اس قدر برا جانا، یہاں تک کہ وہ ہر چیز میں فال لیتے تھے کہ ہم یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا۔ اور آج بھی ہمارے کچھ ایسے اعتقاد ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کی کہ جو بالکل اسلام کے خلاف، کوڑیوں کا فال لینا حرام ہے، طوطے کا فال لینا حرام ہے، کسی کو اپنا ہاتھ بتانا حرام ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم خوشی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معذرت طوطے کے فال کا سنا ہے نا، میرے استاد نے محترم ایک طوطے والے سے پوچھتے ہیں کہ میاں کیا نام ہے تیرا؟ وہ اپنا نام بولتا ہے، ٹھیک ہے 1 روپیہ دے، 1 روپیہ وہ صحیح دیتے، لیکن اس کے ہاتھ کو دیکھ کر دال پرتوں میں وہ پرتوں پہ ڈالا، اس کے بعد مولانا نے فرمایا اسی کا نام، چل یہ نام کا فال نکال۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے نام کا فال کیسا نکالے گا، طوطا نہیں نکالتا۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو تو ہر ایک کا فال نکال رہا ہے اور تیرا فال نہیں نکال سکتا، تو سن تیرا فال میں نکالتا ہوں بغیر تیری مرضی کے۔ تیرے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا کہ یہ ایک پیٹھی لینا، مارے مار گلی گلی رستہ رستہ بھرنا، 1 روپیہ سب سے وصول کرنا، بھوگا دیں گے اور اپنی زندگی کو دھوکے میں گزارنا، یہ تیرا فال ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چیزوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم پر جب اللہ کا انعام و احسانات ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے کیا آپ کو کہا کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے، جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو بہت قریب سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کو قریب جانی یا نہیں جانی؟ اللہ بالکل قریب ہے، شہرت سے قریب ہے، یہ سمجھتے ہوئے دعا مانگتا ہے کہ میری دعا اب قبول ہو جائے گی جب قبول ہو جائے گی۔ لیکن وہی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت دور سمجھتا ہے، گناہ کرتے وقت نہیں ڈرتا، کوئی خیال نہیں رہتا، دعا مانگتے اور سب دعائیں یاد آتی، فلاں پریشانی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، خود کے پیسے دینا ہے کرایہ دینا، سب آ جاتی باتیں نہیں۔ ہر پریشانی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیوں؟ اللہ چاہیے میں سن لے گا دے دے گا۔ لیکن جب گناہ کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی خوف نہیں کھاتا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ قریب ہے اس کے، اللہ کو شہرت سے بھی قریب ہے نا۔ تو پھر ہماری یہ جو انداز ہیں یہی ہماری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے کہ جو کچھ کی مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال فاسدہ کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں مصیبتیں یہ۔ اور جب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور ہر شر یہ اللہ ہی کی طرف سے، خیر کا مالک بھی اللہ اور شر کا مالک بھی اللہ۔
کیونکہ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والعاقبۃ للمتقین۔ تو من الخیر، خیر اور شر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ خیر جب ہو رہا ہے تو اسے آپ اللہ کی طرف سے عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں، ایک امتحان میں پاس ہو گئے، ملازمت ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اچھی تنخواہ آ گئی، خوشحال زندگی ہے، یہ سب چیزوں میں آپ یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ چلیے اگر اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کچھ تکلیف پہنچ جائے، کچھ رنج ہو جائے، تو پھر یہاں پر بھی یہ تصور میں رکھے، یقین رکھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ اب ہاں جو کچھ کی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مصیبتوں کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہم کہ آخر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں۔ تو اگر ہم مصیبتیں کی جو تحقیق میں جائیں گے کہ کیوں آ رہا، جیسے کہ آج عام طور سے ہم کہتے ہیں رزق میں بے برکتی کیوں آ رہی ہے، ایسی بے برکتی اگر ہم اس کی تحقیق کر لیں، کوئی لمبے چوڑے 10 20 حدیث کی کتابیں پڑھنا نہیں ہے، صرف خالی ایک حدیث شریف بس ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اس وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے، رزق میں تنگی آ رہی ہے۔ اس کے بعد صحیحوں میں سلامتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم یہ دیکھ لیں 35 سال 40 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، کیوں آ گیا؟ اگر اس کی تحقیق کر لیں تو زیادہ دور نہیں، صرف نمازوں کے اوقات کی طرف توجہ دیں کہ اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں وقت پر تو یہ 35 40 سال 60 70 سال کی یہ چیزیں نہیں آتی۔ آج کئی لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو ہوا ہوگا، لیکن آج آپ کو میں بتا سکتا ہوں 80 سال 90 سال کی عمر کے بھی لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور ہماری بستی کے یعنی مسجد کے سابق صدر محترم جناب سید جہانگیر صاحب المعروف جان بھائی صاحب سب گواہ ہیں نا، سب کے سب دیکھیں نا، آخری عمر تک یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ کبھی میں نے کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ان کو۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ کہ قریب 90 سال کے تھے نا، 90 سال کے قریب الحمدللہ نوجوانوں کی طرح اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ نمازوں کی حفاظت جس نے کی، اللہ نے اسے ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ خود آج غیر لوگ کہہ رہے ہیں پہنا ہوئے کیا ہے وہ یوگا ہوگا، انہیں تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے یوگا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیا تو وہی اس کے لیے یوگا سے پڑھتے ہیں۔ آج ہم ہزاروں روپے دے کے یوگا سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ارے یہاں نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ لو، الحمدللہ اس کا اتنا بے پناہ ثواب بھی ہے اور پھر صحت کی صحت بھی ہے۔ تو میرا عرض کرنا کہ ہر مصیبت کی اگر ہم تحقیق کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوئی اور یہ مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی ایسا گھڑی کوئی ساعت بھی منحوس نہیں ہوتا، فلاں وقت فلاں ساعت منحوس، راستے سے جا رہے بلی رستہ کاٹی فوراً ٹوٹ جاتی، کیوں بھائی نے بلی کی، ارے بھائی اس کو بھی کام ہوگا، ارجنٹ کی ان کی بیچاری چلے گئی آپ سے پہلے، ہو سکتا ہے اس طرف منہ والے کی ان کی بھاگے، آپ بھی کیوں رکے؟ آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بھی اپنا سفر جاری رکھیے۔ بلی کا جانا منحوس نہیں ہوتا، کبے کا دیکھ لینا منحوس، الو کا دیکھ لینا منحوس، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، مشرکانہ اعمال ہیں، مشرکانہ افعال ہیں۔ تیرا تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، گزری نہ بس تیرا تیری میں کہتے ہو وہ انڈا اور کیا کہوں گا بنانے اور جو بھی چیزیں اور یہ موا فلاں فلاں وہ ٹوٹی میں بن کے کیلے بن کے تکیے کے نیچے رکھ، اس کے بعد صبح میں کوئی منگنے آئے تو اس کو دے دی۔ کیسا عمل ہے یہ؟ افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان ہیں ہم اور یہ چیزیں کرتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ کیسے اعمال کر رہے ہیں ہم یہ۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، جو کرتے ہیں ہمیں، اور ہمیں بھی اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ روزانہ صدقہ دو بھائی،
کوئی نہیں ہوگا. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو جو سب سے زیادہ اہم چیز روکتی ہے وہ صدقہ ہے. صدقہ دینے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, غصہ. لیکن اس طرح کا مشرکانہ انداز کا صدقہ نہیں. آپ روزانہ خیرات کرو, روزانہ جس طرح کی آپ خیر و خیرات کرتے ہیں 5 ٹائم خیر و خیرات کرتے روزانہ, لیکن اس طرح کے مخصوص انداز کو اپنا کر خیرات کرنا یہ شرک ہے. تو یہاں پر اسلام یہ سب چیزوں کو مٹانے آیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے وہ اعمال کو دیکھے تو ارشاد فرما دیا کہ کوئی پرندہ منو سے نہیں ہوتا اور کوئی فال نہیں لینا چاہیے اور سفر کا مہینہ بھی منو سے نہیں ہے. یہ ارشاد فرما دیا. تو اس کا ارشاد فرمانا کیا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی نوزد نہیں ہے. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نوزد ہے تو اتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم مطلب غلط ثابت کرنے کی معذاللہ کوشش کر رہے ہیں. نہیں, تو کیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یہ دیکھیں. اور یہ بات کی طرف ہماری توجہ, معاشرے کا بگاڑ سب سے پہلے ہم اگر اس کا حل اگر ڈھونڈنا چاہے تو ہمیں تب مل جائے گا. قرآن کی جو ہے کہ مصیبتیں اکثر تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. انسان کا اپنی زبان پر قابو رکھنا بہت اہم ترین بات ہے. یہ زبان کی بات ہوتے ہیں برسوں سے جاؤں خلیفہ ہارون رشید بہت بہترین بادشاہ تھے. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی سی چیز پیش کرو, بکرے کی کوئی اچھی سی جو اس کا گوشت ہے وہ بنا کے دو. تو وزیر کیا کرتا ہے, زبان کو بہترین صاف کر کے اس کا سالن بنا کے پیش کرتا ہے. بادشاہ کھاتے ہیں تو مزیدار ہوتا ہے سالن, کھاتے کھاتے تعریف کرتے ہیں کہ بہترین ہے یہ سالن. تو وزیر کہتا ہے کہ ہاں جہاں بنا زبان بہت بہترین رہتی, بہت لذیذ رہتی, بہت اعلیٰ رہتی, خدا اتنی تعریف کر دیتا وہ زبان کی اپنی زبان سے تعریف کرنا. بادشاہ خوش ہو کر انعام دے دیتا ہے. اوکے, اب اس کے چند دنوں کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو نہیں پسند ہے بکرے کی وہ چیز بنا کر لاؤ. تو پھر سے سالن بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. بادشاہ جب کھانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی زبان ہے, پھر زبان کا سالن دیا گیا اور اس میں تھوڑا مزہ کم کر دیا گیا. لیکن جو بھی مسالے دار وغیرہ شاید نہیں ڈالے گئے, وہ کھاتے کھاتے ہی بادشاہ کہتا ہے کہ یہ سالن بہت اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے یہ سالن کیسا ہوگا. اب بادشاہ جو اچھا نہیں ہے کہہ دیا, اب وزیر کہنا شروع کر دے جی ہاں جہاں ہمارا زبان سب سے غلیظ رہتی ہے, سب میں بکرے میں سب سے بدترین کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہی. بادشاہ کہتا ہے کہ دماغ تھوڑے دن پہلے تو اتنی تعریف کیا تھا زبان کی اور تعریف کر کے انعام بھی پایا تھا, آج اسی زبان کی تو اتنی برائی کر رہا ہے. تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے جہاں بنا جب تک یہ زبان قابو میں ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, جب یہ قابو سے باہر ہو جائے تو اس سے بری بھی کوئی چیز نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ زبان کو ہم محفوظ رکھیں. جب ہماری زبان سے ہم منہیات بکنے لگے, فضولیات بکنے لگے اور مشرکانہ باتیں ہماری زبان سے کہنے لگے تو اب بتائیے کہ مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. یقیناً آئیں گی مصیبت, بلکہ مصیبتیں تو دروازے توڑ کر آئیں گی. اگر ہمارے ایسے اعمال اور ایسے ہمارے اقوال ایسے کہنے ہوں گے تو مصیبتیں دروازے کھڑکیاں توڑ کر داخل ہوں گی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جو شخص بھی گھر میں داخل ہو تو وہ باآواز بلند سلام کہے, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا جو کرے گا رزق دروازہ توڑ کر آئے گا. سبحان اللہ. لیکن کیا کرتے ہیں ہم, ہماری تو حالت ہے برا نہ مانے, صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی میں ہم آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بولیے, سبحان اللہ بولیے, جو بھی چیز ہمیں پسند آ گئی بہت ہی جھومتے ہوئے ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہیے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کیجیے. صرف ہمارا عمل نہیں کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ اتنی تعمیر والی بات نہیں ہوگی. حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں ہیں, کئی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ایک کھوپڑی کو اٹھاتے ہیں لیتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں حضرت اللہ,
بہت مجذوب بزرگ ولی اللہ کے کامل ولی، تو ایک کھوپڑی کو لیتے ہیں، لے کر ایک لکڑی لیتے ہیں زمین سے، وہ کھوپڑی کے کان کے سوراخ میں لکڑی داخل کر رہے ہیں، لکڑی کان کے سوراخ میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گئی، دوسرے کان کے سوراخ، لکڑی نکال لیتے ہیں، کھوپڑی پٹک دیتے ہیں زمین پر، اور سے سنیے، پھر اس کے بعد ایک اور کھوپڑی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اور اس کے کان کے سوراخ میں لکڑی داخل کرتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں، لکڑی جا رہی نہیں کان کے سوراخ، داخل ہی نہیں ہو رہی ہے، بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو بھی پھینک دیتے ہیں، دو کھوپڑیاں پھینک دی، پھر اس کے بعد کئی کھوپڑیوں میں سے چن کر ایک کھوپڑی نکالتے ہیں، وہ کھوپڑی کو لیتے ہیں، لے کر ایک لکڑی لے کر اس کے کان کے سوراخ میں داخل کرتے ہیں، لکڑی کان کے سوراخ میں داخل ہو جاتی ہے، اب زور لگاتے ہیں کہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے، لیکن لکڑی نہیں نکلتی، اٹک جاتی ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، لکڑی نہیں نکلتی، دوسرے کان کے سوراخ سے لکڑی نکالتے ہیں، اس کھوپڑی کو چومتے ہیں اور قبر میں دفن کرتے ہیں۔ عجیب بات ہوگی نا، تین طرح کی کھوپڑیاں ہوگی، ایک کان کے سوراخ میں دوسرے سوراخ سے نکل گئی، ایک تو بالکل جاری ہی نہیں، ایک رک گئی آدھے راستے میں، دوسرے سوراخ سے نہیں نکالتے، اس کو آپ نے چوما۔ اب جب پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے، یہ ایسے بندے سے اللہ ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ بس تھا ان کا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی کھوپڑی کہ جس کے ایک کان کے سوراخ سے دوسرے کان کے سوراخ میں جو لکڑی آر پار ہو گئی، یہ ایسا انسان تھا جو ہمیشہ نصیحت کی باتیں سنتا تھا، ہمیشہ بات سنتا تھا، بڑے بڑے بیانات سنتا تھا، ہاتھ باندھ کر بیٹھتا تھا، ہلتا تھا، جھومتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی بولتا تھا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتا تھا، یہ کان سے سنتا تھا، یہ کان سے چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایسا بندہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے میں نے پھینک دی اس کو۔ اچھا حضرت وہ دوسرا فرماتے تو وہ تو ایسا تھا کہ کبھی نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا تھا، کبھی نصیحت ہی نہیں سننا چاہتا تھا، جب کبھی نصیحت کی باتیں ہوتی تو وہاں سے بھاگ جاتا تھا، ایسے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جو کھوپڑی کو میں نے تصور کیا کہ جس کے دوسرے کان کے سوراخ سے لکڑی نہیں نکلی، وہ ایسا بندہ تھا کہ جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل کی کوشش کی، ایسا ہی بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اسی لیے میں نے اسے چوم کر اس کی کھوپڑی کو دفن کیا۔ اب ہم بتائیں کہ ہم کس کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں؟ اب ہر ایک کی تو آواز یہی ہوگی وہ تیسری، لیکن وہ تیسری کے مطابق عمل ہو ہمارا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنا کرتا اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ظاہر کو درست کریں، نہیں اپنے ظاہر کو درست کریں، اس کے بعد اپنے باطن کی طرف توجہ دیں۔ آج ایسا نہیں ہے، سب باطن کی طرف، ہر کوئی اگر کہتے ہیں یہاں یہ خلاف شرع ہے، ہمارے دل میں دیکھیں آپ، ہمارے دل کا خدا ہے۔ ارے بھائی شریعت کی جو اہمیت ہے اس کو تو بھی معلوم رکھنا ہے نا، شرع کے مطابق لباس پہنو، شریعت کے مطابق کام کرو، وہ نہیں بات کرے کہ نہیں ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ نہیں ہم دل کی نماز پڑھ لیتے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ ایک سے پوچھا گیا کہ حضرت اچھا یہ نماز نہیں رات میں 12 بجے زیر سما نماز پڑھتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ ایک ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں گمراہ بنا دیتی ہیں انسان کو، اور جب انسان گمراہی کی جب آخری دہانے میں چلا جاتا ہے تو ہی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، گمراہی میں پڑا مر جاتا ہے۔ تو لہذا انسان اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ آئے اور گمراہی میں مرے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اس کے مطابق ہم کام کریں۔ دنیا میں آئے ہم تو دنیا یہ دارالعمل ہے، یہاں کے علاوہ کہیں عمل کیا ہمیں موقع نہیں ملے گا، نہ خبر میں ہم عمل کر سکتے ہیں، نہ قیامت کے بعد عرش پر ہمیں کے آسمانوں میں ہم عمل کریں گے۔ جو کچھ کے عمل کرنا ہے یہ زمین پر ہی کرنا ہے۔ تو اچھا عمل یا برا عمل یہیں پر ہے، تو اچھائی بھی بتا دی گئی اور برائی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ یہ برائی ہے تم اس سے بچو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم برائی کو پیسے دے کر خریدتے ہیں اور اچھائی کی طرف توجہ نہیں رہے گی ہماری۔ تو یہاں پر ہمیں سب چیزوں کو دیکھیں، کوئی معنی منوس نہیں ہوتا، یہ سب باطل عقائد ہیں۔ یہ عقائد سے خدا نہ پرہیز کرے، خود بھی رکے، دوسروں کو بھی رکائے، یعنی کہ روکنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ایک ایسا دینی کام ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ مفسد باتوں سے روک دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔
والقدر خیرہ و شرہ. یہ چیز پر ایمان رکھنا ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہیں. اور اب میں کہہ رہا تھا کہ زبان، جب ہم زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو وہ الفاظ بھلے ہم کسی کے خلاف کہیں ہوں، وہ یاد رکھے نہ رکھے، لیکن اللہ کے پاس وہ گرفت بن جاتی ہے، سند بن جاتی ہیں، یاد رکھی جاتے ہیں وہ الفاظ. زمین کا وہ حصہ گواہ ہو جاتا ہے، وہ خلا گواہ ہو جاتا ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں وہ بات کی. اسی لیے تو فرماتے ہیں بڑے لوگ کیا کہیں گے بزرگان ملت کہ بڑا نبالہ کھا لو لیکن بڑی بول مت کرو. آج دیکھیں اگر ہمارے جو زوال کے جو کام ہیں، ہمارے اپنے انداز کو ہم دیکھیں تو غرور، تکبر، یا خود بینی، یہ اکڑ، یہ سب چیزیں آج ہمیں لے ڈوب رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ غیبتوں میں بھی ہم مصروف ہیں، عداوتوں میں دشمنیاں نبھانے میں بھی ہم مصروف ہیں. نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہی یہ باتیں ہیں کہ معاشرے میں یہ ضرور ان چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے، رکنا چاہیے یہ چیزوں سے، ورنہ پھر ایسی طرف ہم چلے جائیں گے کہ جہاں سے ہدایت کی طرف پلٹنا شاید کہ ناممکن ہو جائے. آج ہر تیسرا آدمی غیبت میں مصروف ہے. نہیں، ارے بھائی غیبت ایک ایسی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے. تو قتل کرنے سے جب بڑھ کر جو چیز ہے وہ چیز کو ہم کیوں اپنائیں اور کریں، اور کسی کے بھی عداوت میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے اعمال سے بالکل خالی کر دیتی ہیں، نیک اعمال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، حسد ایک دوسرے کے لیے عام ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ سب چیزوں کی طرف خدا ہم توجہ دیں. ہماری اپنی زبان سے جو فخریہ جملے ہم کہتے ہیں، جو غلط گفتگو کرتے ہیں، ہم جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، ہمارے اہل و عیال کو ہوتے ہیں. ہم اس چیز کو منحوس نہ سمجھے، ہمارے کہے ہوئے الفاظ غلط ہیں، اس پر ہم غور کر لیں تو ہمیں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. شریعت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.